بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کا شرک، عقیدہ نور من نور اللہ۔ سابقہ پوسٹ میں ہم نے مختلف اقوام کے اللہ کی ذات میں شرکی عقائد بیان کیے تھے۔ ان میں یہ بات واضح تھی کہ یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین عرب نے اللہ کا بیٹا اور بیٹیوں کا عقیدہ گھڑ کر اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 149۔ ان سے پوچھیں کہ ان کے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے؟ گویا ان کا یہ شرک ذات کے ٹکڑے کا نہیں بلکہ اللہ کی اولاد کے حوالے سے تھا، یعنی جو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے وہی ان انبیاء اور فرشتوں کی بھی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا یعنی اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ ہم ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں جو باپ ہے اور قادر مطلق ہے، تمام دیدہ و نادیدہ چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کا جنا ہوا اکلوتا، یعنی باپ ہی کے جوہر سے خدا سے خدا، نور سے نور، عین خدا سے عین خدا، جنا ہوا بنایا ہوا نہیں، باپ ہی کے جوہر سے جس کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین میں تمام چیزوں کو وجود ملا، جو ہم انسانوں کے لیے اور ہمارے نجات کے لیے بطور اوتار مجسم بشکل انسانی اترا۔ اس نے تکلیف اٹھائی اور تیسرے دن جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، مردوں اور زندوں کے فیصلے کے لیے پھر آئے گا، اور ہم روح القدس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ افسوس کہ یہ وہی مشرکانہ عقیدہ اس امت میں بھی رائج ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا جدا کیا ہوا ایک حصہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نور اس کی مخلوق ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سورہ انعام آیت نمبر 1۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور بنایا تاریکی اور نور کو، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں۔ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نور کا بنا ہوا نہیں بلکہ نور اس کی مخلوق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جا بجا اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جیسا اس کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیز اس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ لیس کمثلہ شیء۔ ترجمہ: اس کی مثال جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان فرمودات کے بعد کسی بھی طور یہ عقیدہ رکھا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ نور سے بنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا حصہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ انسان کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 14۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا بجنے والے ٹھیکرے کی مٹی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کتاب الزہد والرقاق باب فی احادیث متفرقہ کے اندر فرمایا: خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم۔ ترجمہ: فرشتے نور سے بنائے گئے اور جن شعلہ زن آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے بنایا گیا جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ واضح ہوا کہ نور سے تو فرشتوں کو بنایا گیا ہے اور بشر مٹی سے بنائے گئے ہیں، گویا انسان نوری مخلوق نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا:
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 اور 8۔ ترجمہ: اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، پس تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا کہ ہر دور میں مرد انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ کہف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوا دیا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ ترجمہ: کہہ دیجئے یقیناً صرف میں بشر ہوں، تمہاری ہی طرح وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ بلا شبہ صرف تمہارا معبود ایک معبود ہے، بس جو شخص امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، اور نہ وہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی۔ جب کفار و مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا اور کہا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 93۔ ترجمہ: یا ہو تیرے لیے ایک گھر سونے کا، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر کوئی کتاب کہ ہم اسے پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر اور رسول۔ لا ریب قرآن میں کتنے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوری مخلوق نہیں بلکہ ایک بشر ہیں۔ سورہ جمعہ میں فرمایا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ ترجمہ: وہ جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، انہی میں سے وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی، اور بلا شبہ وہ تھے اس سے قبل یقیناً واضح گمراہی میں۔ انہی میں سے کا مطلب انسانوں ہی میں سے۔ یاد رہے کہ ساری بات ساخت کے حوالے سے ہے، ورنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ کسی اور کا ہرگز نہیں۔ احادیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آپ کو بشر بیان کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال انما انا بشر فانه يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليتركها۔ حوالہ بخاری، کتاب المظالم والغضب، باب اثم من خاصم فی باطل وہو یعلمہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں، اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے کسی مسلم کا حق دلا دوں تو آگ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، اب وہ اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے۔ بخاری، کتاب الصلاۃ، باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان کے اندر حدیث بیان ہوئی قال عبد اللہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم لا ادری زاد او نقص فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قالوا صلیت کذا وکذا فثنى رجلیہ واستقبل القبلۃ وسجد سجدتین ثم سلم فلما اقبل علینا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم یسجد سجدتین۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح ادا کی۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے صلاح میں کچھ زیادہ کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا۔ الغرض جب آپ سلام پھیر چکے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بات صلاح میں نئی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے اس قدر صلاح ادا کی، پس آپ نے اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ لیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے 2 سجدے کیے، اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنا منہ کیا تو فرمایا کہ اگر صلاح میں کوئی نیا حکم ہوتا تو میں تمہیں پہلے سے مطلع کرتا، لیکن میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ، اور جب تم میں سے کسی شخص کو اپنی صلاح میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صحیح حالت کے معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اسی پر صلاح تمام کر دے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے کرے۔ مسلم، کتاب افزائی، باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما ذکرہ کے اندر حدیث آئی ہے رافع بن خدیج قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة وهم یعبرون النخل یقولون یلقحون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر قال عكرمة أو نحو هذا قال المعقري فنفضت ولم يشق۔ ترجمہ:
رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ لوگ کھجوروں میں پیوند کاری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرو تو شاید تمہارے لیے یہ بہتر ہو۔ انہوں نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا تو کھجوریں کم ہو گئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہوں، جب میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو تم اس کو اپنا لو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے بارے میں بتاؤں تو میں بھی ایک بشر ہی ہوں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا اسی طرح کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ کے اندر حدیث آئی ہے، جابر بن عبداللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما انا بشر وان اشترطت على ربی عز وجل ای عبد من المسلمین سببته او شتمته ان یکون ذلك له زکاة واجرا۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، اور میں نے اپنے رب تعالی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مسلمین میں سے جب بندے کو میں سب و شتم کروں تو اسے اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن و حدیث کے مندرجہ بالا دلائل سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ان باتوں پر تفصیل پیش کی جائے گی جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔